وہ ہے ایکس فاٹا مرجر، ان کے پیسے، ان کا جو فنڈز ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایکس فاٹا اس کی کیا صورتحال ہوگی، جو بڑی امپورٹنس رکھتی ہے پاکستان کے لیے آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے. تو ان کا جو بجٹ ہے ان پہ انہوں نے کافی کٹ لگایا ہوا ہے. اس وقت جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 بلین ہے، ریکوائرمنٹ ہماری 85 بلین ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹل بجٹ کو اس کو دیکھ لیں 55 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں، لیکن ابھی تک دسمبر کے اینڈ تک ہمیں 5.5 ارب روپے ملے ہیں. تو وہاں پر خاک ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، خاک وہاں پر ہم لوگ کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے. پھر میڈیا پہ بات آ جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے. تو پیسے کدھر سے آئیں گے؟ پیسے تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر یہ نہیں ہو سکا تو اگلا لائحہ عمل ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے پیسے دے دے. صحت کارڈ کے فاٹا کے پیسے ہمیں نہیں مل رہے، کوئی 4.5 بلین. اچھا، جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ اے ڈی پیز ہے، ڈسپلیس پرسنز ہے، ان کے پیسے 17 ارب روپے وہ نہیں مل رہے، بجٹ میں ان کو رکھا نہیں گیا. اچھا، ہمارے ساتھ جو بجٹ میں انہوں نے وعدے کیے تھے ایک اس میں نہیں رکھا گیا. اور جتنے بھی ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس تھے جو پچھلے گورنمنٹ میں ہمارے لیے رکھے گئے تھے، ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ سارے واش آؤٹ ہو گئے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے. اور جو ایلوکیشن ہے وہ بھی بہت کم رکھی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے این ایچ پی کے پیسے ہے، جو ہمارا حق ہے 61 بلین اب تک ان کے اوپر بقایا جاتا ہے. تو یہ اگر یہ سارے آپ دیکھ لیں تو یہ تقریباً کوئی 189 بلین جو ہے ان کے اوپر ہمارے بقایا جاتے ہیں. وہ 1 پیجر آپ کو مل چکا ہے جو ڈیٹیل ہے اس میں سے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل پہ، لیکن وہ ہم نے پہلے سے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے. تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری یہ آواز آپ ان تک پہنچا دیں، فیڈرل گورنمنٹ تک، کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا جو حصہ ہے، جو ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمارا حصہ بنتا ہے، اور جو ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے، وہ پیسے ہمیں دے دے. کر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے گی، اور ڈیفالٹ کی قریب ہے. یہ کہیں گے کہ یہ تو صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے، صوبے کے اس میں کیا کردار ہوگا؟ ہم تو جو این ایف سی میں ہمارے شیئرز ہے وہ تو ہم تو اس کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تو ہم تو ان سے یہ چاہتے ہیں، یہ ہمیں دے دے. کوئی ایکسٹرا چیز تو ہم سے ان سے نہیں مانگ رہے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. فلڈ میں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا 10 ارب روپے انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 10 ارب روپے ہم آپ کو فلڈز میں دیں گے. ایک بھی پائی انہوں نے ہمیں نہیں دی. کیا آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر سی ایم خالد بات کریں گے اور محسن لغاری صاحب بات کریں گے، ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا، سوال ہے میرا، پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتایا جائے، اگر ہے تو پھر ہمارا حق ہمیں دے دے. نہیں دیتے تو پھر اگلے کا جو لائحہ عمل ہے وہ پھر میں ادھر آپ لوگوں کو بلا کے بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دینا ہوگا. ہم نے اپوزیشن سے بھی بات کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. اگر نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو ہم اکٹھا کر کے ادھر لائیں گے اسلام آباد میں، اور اپنا حق اگر یہ نہیں دیتے تو ہم چھین کر لے جائیں گے. یہ ہمارا حق ہے، مجھے صوبہ چلانا ہے، میں الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہوں. ہاں، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اگر ان کے پاس ٹھیک ہے سخت حالات ہے تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ لاسٹ بات جو میری ہوگی، یہ ہمیں سورن گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ ہم کسی بینک سے یا کسی اور ادارے سے قرضہ لے لیں، وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہے. وہ بھی ہم پہ انہوں نے قزن لگایا ہوا ہے. تو آخر ہم کدھر جائے؟ پھر میں پوچھتا ہوں، اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے اور ہمیں ہمارے فنڈز اور پیسے دیے جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. شکریہ جی. اس کے بعد خالد صاحب بات کریں گے. یہ اپنی آخر میں پھر آپ کے کوشچن ہوں گے تو اس کی جوابات ہم دے دیں گے. جی شکریہ. جی خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں اسپیشلی سی ایم کے پی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے سب کو ہوسٹ کیا. آج میں اپنے صوبے کے بجٹ کے حوالے سے آپ کو اعداد و شمار دوں گا. میرے پاس یہ پورے پیجز ہیں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے، جو آپ اگر فوٹو کاپیز اس کی ہو گئیں پوری تو وہ لے سکتے، نہیں تو اس کے سنیپ شاٹس لے کے جا سکتے. ہمیں ہسٹری میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری تاریخ میں 2 ہی چیزیں ہوئی ہیں جی بی میں. ایک، جب ہم نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کی. دوسری،
جب لاسٹ ایئر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکیج دیا، اس بیچ میں جی بی میں کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، نہ کوئی فنڈز تھے. تو بتانے کا یہ مقصد کہ یہ کتنا اہم ہمارے لیے تھا. اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ پی این ڈی نے ایک روڈ میپ دیا تھا، وے فارورڈ، کے ہمارے بجٹ کے کیا کیا ایلوکیشنز ہوں گے. 2021 کا جو بجٹ تھا، ہمارے دو قسم کے پروجیکٹس، ایک اے ڈی پی اور ایک پی ایس ڈی پی. یہاں پہ آپ نے جی بی کا یہ سمجھنا ہے کہ نہ ہم این ایف سی میں، نہ ہمارا کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ ہے. ہمیں گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسی گرانٹ پہ یہ صوبہ چلتا ہے. تو ہماری جو اے ڈی پی کا جو بجٹ ہے وہ بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ایک بلاک ایلوکیشن. تو لاسٹ ایئر ہمارا جو بلاک ایلوکیشن تھا 18 ارب کا، اور پی ایس ڈی پی وہ تقریباً 20 ارب کا تھا. تو ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تقریباً 48 ارب ہو گئے. اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ لاسٹ ایئر کے 7,700 ارب کے مقابلے میں اس سال 9,000 کچھ ارب پہ پیش ہوا. تمام اینٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 20-25%، 17% بڑھا ہے. واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دیا. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور ہم این ایف سی میں کیوں نہیں ہے، ہم آئین میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری ایک سٹرگل ہے، ایک پولیٹیکل لیگسی ہے، جس کی وجہ سے جی بھی ایک مخصوص پوزیشن میں. اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ. کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا ڈیولپمنٹ کا. میں تو ریکرنٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہوں نے ہمارا کاٹا. اور اس کے بعد آج 6 مہینے ہو گئے، 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا. اور آج 6 مہینے ہو گئے اے ڈی پی کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں ریلیز کیے ہیں. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ 2 ارب 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا، جس کا 17% گلیشیئر کور ہے، جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے. پاکستان میں دوسرے خطوں میں تو آج سیلاب ہے. اب جی بھی وہ خطہ ہے جہاں سے آپ کو 40% تو 70% تو انڈس ریور ادھر سے پانی آتا ہے. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا ہے. تو ہم 1.5 ارب 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اور بجٹ کا ریکرنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 47 ارب روپے، جس میں سے اب 42 ارب روپے ہم نے سیلریز دینی ہے، 5 ارب روپے ہیں جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے، ہم نے مینٹیننس بھی کرنی ہے، ہم نے ٹرانسفارمر، ہم نے پی او ایل بھی دینا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کا کوئی کام بھی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جی بی نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. سی پیک کے جتنے بڑے پروجیکٹس آئے جی بی کے اندر ایک سنگل پروجیکٹ نہیں لگا، حالانکہ وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشل ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ سکردو پاکستان بھر میں جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ہر سال ڈی جی سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم ڈی جی سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈی جی سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے دیتی رہی ہے. 16 لاکھ بوری کی ہماری سبسڈی تھی، اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریاں دے رہے ہیں. 6 لاکھ بوری کی کمی ایک ایسے صوبے کو جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو اور اپنا ریونیو بھی کوئی نہیں. ہم نے ابھی ریونیو اتھارٹی بنائی، انہوں نے ایک اور کمپین کی کہ یہ اس کی مخالفت انہی کی پارٹیوں نے نیچے جی بی میں کر دی. تو اب ہم کہاں سے اس سردی کے موسم میں گندم پوری کریں اور بجلی لیں؟ اور پھر سٹرائکس بھی یہ نیچے کر رہے ہیں ہمارے خلاف. فلڈ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3 ارب روپے کی. ہمارے تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے جی بی کاؤنسل کے کشمیر منسٹری میں، وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا تو وہ اٹھا کے میڈیا پہ پروپیگیٹ کیا کہ یہ ہم نے فلڈ کے دیے. کوئی فلڈ کے نہیں دیے. اور باقی تمام صوبوں کے تو آج مجھے پتا چلا ان کو کچھ نہیں ملا. لیکن وہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے باہر کی، اس میں تو جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا. انہوں نے جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا. اور نہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں،
نہ یہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں. ان کے آفس میں نکلے ہوئے منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے, وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا. ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ, اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ اسٹرائک ہو رہی ہے, نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے, اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا ہوا. تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. پوری پروونشل گورنمنٹ ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں, اور ہم اسٹرائک کریں گے, ان کو لگ پتہ جانا. ہم گلگت بھر میں پوری جی بی میں اسٹرائک کریں گے, اور پھر ہو سکے گا تو ہم پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی آئیں گے. ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ پہ. مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا. آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے. اور جس طرح کی ڈونیشنز کی بات ہوئی, ہمارے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ ایک ڈونر جی بی میں پہلی دفعہ کو ہمیں 10-15 ملین ڈالرز دینا, وہ آگے نہیں کر رہے ہیں لیٹر. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے یہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت ہمارا لاسٹ ایئر 40 تھا, جس کو اٹھا کے یہ 25 ارب لے کے آئے, اور اس کی ٹوٹل ریلیز ہمیں 2 ارب. پی ایس ڈی پی میں انہوں نے 1 ٹکا نہیں دیا, ہمیں 6 مہینے میں 1 ٹکا نہیں دیا. اور اے ڈی پی میں انہوں نے 1.2 بلین کی ایک اور 1.6 بلین کی ایک, تو 2.8 بلین کی ٹوٹل ریلیز پورے سال 6 مہینے کی ایک. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں کے سیزن بڑا سخت ہے. اب کنسٹرکشن ہماری بند ہو گئی ہے, کوئی کنسٹرکشن ادھر نہیں ہونی. جنوری فیبری میں گلگت میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا ٹائم فریم تھا جس کے اندر ہمیں پورے پیسے ملنے چاہیے, تو جو انہوں نے نہیں دیا ہمیں. جی محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمود خان, آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک موقع پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جدھر ہم سارے مل کے بیٹھ کے اپنے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مالی معاملات کے مسئلے ان کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے, پریس والوں کے سامنے, اور آپ لوگ ہمارا اس نقطہ نظر کو آئی گیس ہائی لائٹ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے, ملک کو بتائیں گے کہ اس وقت کس طرح صوبوں کے ساتھ وفاق کے تعلقات جو ہیں چل رہے ہیں. ہمارا جی پنجاب کا اس وقت جو ہے 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. 176.4 بلین جی. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال میں انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا شروع کیا تھا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, صحت کارڈ والا, جو ایک معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ. اس میں پنجاب, وفاقی حکومت اور اسٹیٹ لائف ٹرائی پارٹائٹ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے جس میں اسلام آباد یا وفاقی حکومت جو ہے گلگت بلتستان, کشمیر اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ہیں. وفاقی حکومت نے اپنے شیئر کا جو تھا ان کا وہ اس کو نہیں پے کیا, اور اس وقت پنجاب کے دیے ہوئے جو پریمیم کے پیسے ہیں اسی کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں بھی, کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. رسپانسبلٹی یہ وفاقی حکومت کی ہے جی, جس کو ان کو کرنا چاہیے, لیکن وہ اس کو یہ اون نہیں کر رہے. اس کے بعد فلڈ ریلیف کی بات کی محمود خان صاحب نے, بالکل جی, پنجاب کو بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا, حالانکہ وہ اعلانات ہوتے رہے کہ وہ کریں گے. اور پنجاب میں جو بھی ریلیف آپریشن ہوا ہے وہ ہمارے پنجاب کے اپنے وسائل کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھون کے ساتھ جو فنڈز جنریٹ ہوئے تھے, جو لوگوں نے ڈونیشن دی تھی, اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ تو بیسک ان کو ریلیف دی گئی ہے نا جی. اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے اس کی ہونی ہے ریہیبلیٹیشن. اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ایکنے کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ اپروو کیے ہیں ڈفرینٹ لونز اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں, ان میں پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں رکھا گیا. پنجاب کا نام ہی نہیں ہے اس پوری ڈاکیومنٹ کے اندر جو ہم فلڈ ریلیف کی جو ہم بات کریں. جیسے جی بی نے بتایا کہ نہ جی بی کا بھی نام ہے نہ پنجاب کا اس میں نام ہے, ہمارا نام بھی نہیں ہے اس میں. بالکل ہمارے سندھ والے بھائیوں کا بہت نقصان ہوا اور ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا, انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے, ان کا جان و مال کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اسی طرح پنجاب اور جی بی اور خیبر پختونخوا میں بھی تو اسی طرح کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے, لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کی اس پہ کوئی اہمیت انہوں نے نہیں دکھائی. ایک اور چیز جو کہ ابھی تازی ہوئی ہے, جیسے محمود خان نے کہا کہ ہمارے تو وہ سوورن گارنٹیز دینے کو بھی تیار نہیں ہے.
आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा एक लोन था ग्रेटर थल कनाल के लिए, ग्रेटर थल कनाल जो कि थल के एरिया के लोगों के लिए आने वाले नस्लों की डेस्टिनी तब्दील कर देती और वो बारानी इलाका एक नहरी इलाका बन जाता। पंजाब अपने हिस्से के पानी के साथ, जो कि हमारा हिस्सा समंदर में हर साल चला जाता है, उस हिस्से के साथ हम अपनी एक कनाल बना रहे थे ग्रेटर थल कनाल, जिसका ये वाला जो फेज़ था उसके अंदर 1,70,000 तकरीबन एकड़ नए ज़ेर काश्त थे। और ये जो हम फूड सिक्योरिटी की आज बात करते हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ, जब तक हमारा इलाका जो है वो जो अंडर कल्टिवेशन है नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी खुराक की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकेंगे। तो ये कितना बड़ा एक मंसूबा था जो कि पाकिस्तान और पंजाब दोनों के लिए, पंजाब क्या, अगर फूड सिक्योरिटी मुल्क की बेहतर हो रही तो पूरे पाकिस्तान की खिदमत है। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने वो लोन एग्रीमेंट साइन नहीं की और वो लैप्स हो गई है। बहुत बड़ा ये नुकसान है। मैं पता नहीं समझा सकता हूँ लोगों को, या शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल जितनी हो ना, ठंडे दिल से आप सोचें कि एक इलाका जिसके अंदर खुराक की कमी है, हम पाकिस्तान इस वक्त फूड सिक्योर मुल्क नहीं है, उसके अंदर हम नया इलाका डेवलप कर रहे थे। और हम पंजाब वाले पिछली जो हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, बीच में जब डिसरप्शन हो गई, उससे पहले हम पानी के रिसोर्सेज को डेवलप करने के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे थे। हम जेहलम के इलाके में एक जलालपुर कनाल बना रहे हैं, हम स्मॉल डैम्स बना रहे थे, ये ग्रेटर थल कनाल थी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो शायद हमें आज तो उनका नतीजा नहीं नज़र आता, लेकिन अगले 10, 15, 20, 25 साल जनरेशन्स के बाद आपका ये जनरेशन्स का आप कर रहे होते हैं इंतज़ाम कि उन लोगों की रोज़गार बाइज़्ज़त हो और हमारे जो है खुराक की ज़रूरियात पूरी हों। तो वो भी वफाकी हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन नहीं किया और वो हमारा जो है वो एग्रीमेंट अब दोबारा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जब हमारी नई हुकूमत आएगी अगले 3 महीने में, फिर से जब हम आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हम फिर से इसी जोश और वलवले के साथ इस मुल्क के लिए हम खिदमत करेंगे। बुनियादी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों के साथ उनके ताउन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। एज़ इफ़ हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ऐसे जैसे हमारी कोई आपस में फेडरेशन नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं और जो शायद आपस में एट वॉर हैं। इस तरह की जो है वो रवैया वफाकी हुकूमत ने रखा हुआ है। और माली मामलात में तो ख़ास तौर पर वो, बिकॉज़ निज़ाम हमारा ऐसा है कि महसूलात इकट्ठी होती हैं वफाक में और हर सूबे को अपना NFC के तहत अपना हिस्सा मिलता है। हमें मुख्तलिफ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत सबका अपना हिस्सा है। ये कोई वफाकी हुकूमत हम पे एहसान नहीं करती, ये हमारा हिस्सा है जो कि हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। तो आपके तवज्जुह से हम सब आज ये जो आवाज़ अपनी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो ख़त भी लिखते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ये बात उठाएंगे, होपफुली समबडी विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और ये मसाइल हल होंगे जी। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, ये आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात कर ले, उसके बाद फिर आप पहुंचेंगे जी, बिल्कुल पहुंचाते हैं आपके पास आवाज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले महमूद खान साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें फ़राहम की। अब्दुल माजिद खान, फाइनेंस मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। मैं इससे कबल भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, आपके नेशनल प्रेस क्लब में बहुत सी इंटरेक्शंस कर चुका हूँ। आज क्योंकि एक बड़ी इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है कि आपकी 4 मेजर एंटिटीज़ आज यहाँ पर बैठी हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। अगर देखा जाए तो ये सबसे सेंसिटिव रिज है और इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम आज़ाद कश्मीर के बारे में कोई लूज़ गुफ्तगू करते हैं तो आपके जो ग्रेटर कॉज है उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं विद इन द लाइंस आपके साथ अपना मुकदमा रख दूं, ताकि जो इस वक्त मईशत के चैम्पियन वफाक में आके बैठ गए और जिन्होंने कहा कि हम आएंगे और आते साथ ही पाकिस्तान की इकॉनमी को आसमान पर ले जाएंगे, उन्होंने एक रियासत के छोटे से टुकड़े के साथ जो इस वक्त अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर है उसके साथ क्या सलूक रवा रखा, उसका थोड़े से ग्लिम्स मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारा एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, जिसे फाइनेंशियल एग्रीमेंट 2018 का नाम दिया गया है। इससे कबल ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट 1992 में था। क्योंकि सूबों को NFC का शेयर मिल गया तो रियासत आज़ाद कश्मीर के साथ इन्होंने एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट किया 2018 में, और उसमें हमारा एक शेयर डिटरमिन किया जिसे 3.64% का शेयर कहा गया। और ये शेयर जो है आपके प्रीवियस ईयर की टैक्स कलेक्शन के ऊपर, जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसके ऊपर हमें दिया जाता है, और इसे वेरिएबल ग्रांट का नाम दिया गया। लास्ट ईयर जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 6,000 अरब FPR ने टैक्स कलेक्शन की। अगर उसका 3.64
دیکھا جائے تو یہ 200 ارب سے اوپر کا ٹیکس جو ہمارا شیئر بنتا ہے، اور یہ لائبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور یہ کمیٹڈ شیئر ہے ہمارا جو انہوں نے ہمیں ہر 2 صورتوں میں دینا ہی دینا ہے۔ انفارچونیٹلی جس وقت یہ رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ پاکستان کے اندر نئی آئی اور معیشت کے چیمپئنز آ کے بیٹھے جنہوں نے ڈالر بھی راتوں رات بہت نیچے کر دینا تھا، انہوں نے آ کے سب سے پہلا ہٹ کیا آزاد کشمیر کو، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ میسج لائن آف کنٹرول کے اس پار کس کو جا رہا ہے اور ہم کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے ایلیمنٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا بجٹ جو انہوں نے ڈٹرمن کیا 74.320 ارب، اس میں سے انہوں نے ہمیں 60 ارب روپے دیے، اور 60 ارب دینے کے بعد سی ایم جی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم بجٹ پیش نہیں کر رہے تھے کیونکہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پریزنٹ دا بجٹ ان آر اسمبلی، تو قمر زمان کائرہ، مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال نے ہمارے ساتھ کشمیر افیئرز میں ایک میٹنگ کی، ہم دونوں اس میٹنگ کا حصہ تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا کہ آپ جائیں اور اپنا بجٹ پریزنٹ کریں، ہم آپ کو جو آپ کے لائبلٹیز ہیں ہم آپ کو پے کریں گے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ ہم اس وقت تک بجٹ پیش نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے اس میٹنگ کو منیٹائز نہیں کریں گے۔ لکیلی وہ میٹنگ منیٹائز بھی ہو گئی اور ہمیں اس کی کاپی بھی مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور جا کے اپنا بجٹ پریزنٹ کیجیے۔ ہم نے ان کی اس کمٹمنٹ کے اوپر بجٹ دیا۔ میں نے ان سے کہا اس میٹنگ کے دوران کہ حکومت پاکستان اپنے ملازم کا 15% سیلری بڑھاتی ہے، یہ اس کے منٹس کی کاپی بھی ہے جی، یہ آپ کو ہم پریزنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حکومت پاکستان اپنے ملازم کی 15% تنخواہ بڑھائے اور ریاست کا ملازم اس سے محروم رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پینشنرز کو 15% اضافہ ملے اور ریاست کا پینشنر اس سے محروم رہے۔ آپ پاورٹی ریڈکشن الاؤنس دیں اور ہم اپنے ریاست کے بندے کو اس سے محروم رکھیں۔ آپ گندم خرید سکیں، ہمیں اس کے پیسے بھی نہ دیں۔ آپ دوائی اور ویلفیئر کا کام کر سکیں، ہمیں اس سے بھی آپ محروم کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا ہمیں اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ آزاد ہوئے 1947 میں اور ہم نے آپ کے ساتھ 1932 میں اپنا الحاق کر دیا؟ ہم اس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ یہ ستیلی ماں کا سلوک آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری آواز کہیں پہنچ نہیں سکتی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ ریکرنگ بجٹ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اور میں آپ کو یہ بات بالکل آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم 5ویں ماہ کے بعد 6ٹے ماہ کی تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایمان کا جز ہے کہ قبلہ اول کے بعد ہمارا قبلہ صرف پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ ہم نے کبھی کسی پہ ریلائی نہیں کیا، لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسی گورنمنٹ آ کے بیٹھ گئی کہ جس نے آ کے ان لوگوں کو جو بائی چوائس پاکستانی ہیں ان کے ایمان کو بھی شیک کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی افسوسناک امر ہے۔ اور سیکنڈلی، ہمارا جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ کا چنک ہے وہ 28 ارب تھا۔ خان صاحب کی جب یہاں گورنمنٹ تھی اور وہاں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو خان صاحب نے ان کو 34 ارب روپے دیے، اور اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لائن آف کنٹرول کا ایک پیکج شامل کیا گیا۔ یہ لائن آف کنٹرول میری اور آپ کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈیا کے اندر 9 لاکھ فوج ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وہاں وہ 9 لاکھ فوج کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ وہاں کی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کے لائن آف کنٹرول کے اوپر سول پاپولیشن بیٹھی ہے، یہ آپ کی پہلی ڈیفنس لائن ہے، اور آپ کی پاک فوج اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہاں کی سول پاپولیشن اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سگنیفیکنس کو، اس امپورٹنس کو اگر فیل کیا جائے، اگر کسی کے دل میں درد ہو تو وہ اس کی حساسیت کو فیل کر سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر کمیونٹی بنکرز بننے تھے، لائن آف کنٹرول کے اوپر 5 کلومیٹرز کی ایک کنیکٹیوٹی بننی تھی، وہاں لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز BHU اور RHCs بنا کے دینے تھے، وہاں لوگوں کی لائیولی ہوڈ کو بہتر کرنا تھا۔ خان صاحب نے لائن آف کنٹرول کے اوپر فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہاں کے لوگوں کو الاؤ کیا کہ وہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کو انجوائے کر سکیں۔ 60% اس کا کام ہو چکا تھا جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں تھے۔ جس دن وہ گئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس لائن آف کنٹرول کے پیکج کے لیے بھی فائنانس فراہم کرنا بند کر دیا، اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ۔ اور جو PSDP کے اندر انہوں نے ایک بہت نامنل سا اماؤنٹ اس کے لیے الوکیٹ کیا، جس طرح وہ ہمیں کو بھیک دے رہے ہیں۔ آپ کا جو رٹھوا ہریام، ابھی منگلا ریزنگ کی دوبارہ بات آئی، 3 دفعہ ہمارے میرپور کے لوگ اپنی قبریں پانی میں ڈبو چکے ہیں۔ ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارا رٹھوا ہریام کا برج آپ کے فیڈرل PSDP کا حصہ ہے، وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اگر منگلا کے لوگ پاکستان کے گھروں کو روشن کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو حکومت پاکستان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کو وہ دیکھے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا چنک تھا، جو اس دفعہ انہوں نے کمٹ کیا ہمارے ساتھ، وہ 28 ارب تھا۔ جب میری اور CM GB صاحب کی میٹنگ ہوئی کانا ڈویژن میں، تو وہ انہوں نے 26 ارب کر دیا۔ 26 ارب کے بعد انہوں نے ہمیں فیڈرل PSDP میں بالکل کیپ کر دیا۔
کیپ کرنے کے بعد جو فزیکلی فیکچولی انہوں نے ہمیں ایلوکیشن کی وہ 19 ارب کے اوپر ہمیں لے گئے، اور 19 ارب میں سے انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں بھی ریلیز کیا، جس میں آزاد کشمیر کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کینٹ بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تیسری بات کہ اگر کمپیریزن کیا جائے آزاد کشمیر کو، اگر اسٹیبل کے اوپر ہم رکھیں تو وہ ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے، ہماری کوئی اتنی بڑی لائبلٹی نہیں، اور نہ ہمارا اتنا بڑا سٹمک ہے کہ ہم اس کو اس کو ایزیلی ڈائجسٹ نہ کر سکیں۔ نالا لئی کے لیے آپ 70 ارب روپے رکھ سکتے ہیں، 70 ارب روپے نالا لئی کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے لیے 28 ارب دینے کے لیے آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افسوسناک، اس سے زیادہ قابل افسوس گفتگو بات نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں، ہم اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے، اور اگر اپنے لوگوں کا حق مانگنا غداری ہے، اگر اپنے لوگوں کا حق مانگنا فیڈرل گورنمنٹ کو ناگوار گزرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بار بار کریں گے، کیونکہ ہم نے ریاست کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اور میرے قائد عمران خان کے ویژن کے مطابق 31 سال کے بعد آج ہم نے آزاد کشمیر میں لوکل باڈیز الیکشن کروایا، اور آپ اس کا کریڈٹ دیجئے، ہم نے وفاق کو لکھا کہ ہمیں پولیس فراہم کریں، اگر آپ ہمیں پولیس نہیں دے سکتے تو خیبر پختونخوا سے پولیس لے کے دے دیں، جی بی سے پولیس لے کے دے دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پولیس بھی نہیں دی، اور آزاد کشمیر کے اندر اللہ نے کیا کہ جو ہماری ایگزسٹنگ فورس تھی اسی کی موجودگی میں ہم نے پہلا فیز الیکشن کا کروایا، اور وہ تاریخ میں یہ آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرا، ایک پولیٹیکل انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے رزلٹ ایکسیپٹ کیا، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک فری امپارشل الیکشن ہم نے کرا کے اقتدار ہم نے 31 سال کے بعد نچلی سطح پہ منتقل کیا۔ پچھلی جتنی بھی گورنمنٹیں آئی، یہ جو 30 سال سے اقتدار کو چاٹ رہے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے بے تحاشا کمٹمنٹس کی وہاں پر کہ ہم آئیں گے لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں گے۔ یہ کریڈٹ میرے کپتان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کے اوپر کمٹمنٹ دی آزاد کشمیر کی نیشن کو کہ ہم آپ کا لوکل باڈیز کا الیکشن کروائیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ دسمبر میں اسمبلی تشکیل کر دیں گے، تو پارٹی کے اندر اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، کیا ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ان اختلافات سے لڑنے کے لیے آپ اسلام آباد جانے والے ہیں؟ دیکھیے میرے بات سن لیں، میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ اسپیسیفک فائنانسز کے حوالے سے، تو آپ کا جو کوشچن ہے یہ لیفٹ رائٹ پہ چلا جائے گا، اور پھر آپ یہی چیز اٹھائیں گے جو میرے منہ سے نکل جائے گی۔ بہتر یہ کہ فائنانسز کے بارے میں بتائیے۔ آپ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور وزارت فنانس کو اتنی زیادہ دور نہیں ہے، تو آپ لوگ ان سے بھی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی خط و کتابت، وہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں۔ دوسرا، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بجٹ تو یہاں بھی مشکلات ہیں، وفاق کے جو بلز ہیں اے جی پی آر کے وہ رک گئے ہیں، تو آپ باہمی کیا مشورہ دیں گے، کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ دیکھیے تیمور جگڑا یہاں پر موجود ہے، فائنانس منسٹر ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ان کے اس پہ چینل پہ انہوں نے لیٹرز بھی ان کو لکھ کے ہے، اور یہ ہماری خواہش ہے، پہلی خواہش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرے، ہمارے ساتھ طے کرے۔ فار ایگزامپل میری 189 بلین کی لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر، مجھے پتہ ہے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں، یہ انکیپیبل گورنمنٹ ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے دے دے اتنے پیسے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم اتنے پیسے تو مجھے ملنے چاہیے تاکہ میں اپنا صوبہ تو چلا سکوں۔ ایک طرف جس طرح فائنانس منسٹر کشمیر نے بات کی لائن آف کنٹرول کی، تو میں فاٹا پہ سرو کر رہا ہوں، جو پاکستان کے فاٹا کے لوگ پاکستان کے چوکیدار ہے، تو اگر آپ ان کو پیمنٹ نہیں کرائیں گے، وہاں پر تانے بننے، وہاں پر پولیس لائنز بننے ہیں، پولیس کی کیپیسٹی انہانس کرنی، ان کے لیے ویپنز خریدنے ہیں، لائن آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے، تو ان کے لیے تو پیسے چاہیے، تو جب پیسے نہیں دیں گے تو ہم کدھر سے یہ کریں گے؟ تو بہرحال فائنانس منسٹر تیمور، اگر آپ یہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دسمبر میں اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں اور آپ لانگ ٹرم جو بجٹ ہے وہ مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی، آپ لوگ دیکھیے میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک دن میری حکومت میں رہتی ہے، یا 2 دن ہم حکومت میں رہتے، یا 3 دن رہتے، یا 3 مہینے رہتے، بجٹ ہم نے بنایا تھا جون 2023 تک، تو یہ تو بجٹ کے کنسٹرینٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو کوئی اور لوگ آئیں گے تو حکومت کسی نے چلانی ہے کہ نہیں، یہ لوگوں کا حق ہے کہ نہیں، صرف آپ مجھے یہ بتائیں، میرا کوشچن ہے۔ اگر یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ان کا حق ہے، محمود خان ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا نہ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام تو ہے نا، ان کو تو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ جی
افغان بارڈر سے فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات میں بہت تیزی آئی ہے. اس پر حکومت کے پی کا کیا موقف ہے اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی ایک تازہ ترین اور کل جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں اگر اس چیز میں دوبارہ جاؤں گا اس فیلڈ میں تو یہ ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو جائے گی. اس لیے میں نے آج نہیں میں آپ کو میں انشاءاللہ آف دا ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد پھر آپ میرا ورژن لے لیجئے گا. جی میرا نام ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ سکتے ہیں, تو کیا کوئی ڈیڈ لائن کوئی تاریخ دیں گے حکومت کو کہ بھئی فلاں تاریخ تک اگر آپ نے مطالبات نہ مانے, ڈیمانڈس نہ پوری کی تو ہم آئیں گے اسلام آباد؟ وہ تو آلریڈی خالد نے ڈیڈ لائن دے دیا ہے کہ یکم کے بعد ہم ادھر ہی آئیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ تو انہوں نے بتا دیا. جی ہم اکٹھے آئیں گے انشاءاللہ. دو وزرائے خزانہ صوبائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہی وزرائے خزانہ ہے جو فون پہ بات کر رہے تھے اس وقت سابقہ وفاقی وزیر خزانہ سے, اور کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو کس طرح روکنا ہے. تو کیا آپ کی پالیسیز اس کا حصہ نہیں ہے جو پاکستان آج مشکلات کے شکار ہے؟ اور کیا اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی شرم ہے کہ آپ نے یہ جو عمل کر رہے تھے اس کو پاکستان کا اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ دیکھیے یہ تو تیمور اس پہ رسپونڈ کر لے گا. تیمور آپ رسپونڈ کر دیں اس پہ. تو شرم تو اس بات کی آنی چاہیے کہ جب آپ کے سامنے دو صوبے اور دو پاکستان کی اینٹیز بیٹھی ہیں اور وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں اور ان کا جو فائنینشیل فلوز کا سٹریم ہے وہ وفاقی گورنمنٹ سے آتا ہے اور وہ نہیں آتا, تو اس کو نہ ماننے کا مطلب کیا؟ پاکستان کے فیڈریشن کا پھر مطلب کیا؟ اور جب آپ اس کانورسیشن کے بارے میں جائیں جو ہمارے درمیان ہوئی تھی آئی ایم ایف پہ, دو حقیقتیں ہیں. ایک کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کبھی نہیں رکی, بلکہ اس چین آف ایونٹ سے 2 مہینے پہلے سی ایم صاحب نے انسٹرکٹ کیا تھا, کیبنٹ میں ہم گئے تھے, سارے اعتراضات کے باوجود 5 جولائی کو آئی ایم ایف کا جو ایم او یو تھا وہ سائن کیا تھا. اور اس وقت جیسے فائنانس منسٹر اے جے کے اور سی ایم جی بی کہہ رہے, ہمیں بھی 6 جولائی کو خط ملا کہ اس آپ کے ایم او یو کے سائن کرنے کا حصہ آپ کے یہ اعتراضات سولو کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے بعد شرم اس کو آنی چاہیے جس نے 6 بار فون پہ جواب نہیں دیا, جس نے 3 بار خطوں کا جواب نہیں دیا, اور جس نے آج تک جو اس خط میں لکھا تھا کہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو آگے وفاق میں ہر جگہ یہی ایشوز ہوں گے کہ کہیں پہ تنخواہیں نہیں دی جا سکیں گی, کہیں پہ کام رک جائے گا. تو آج وہی حالت ہے. تو اس میں آپ حقیقت خود ہی دیکھ لیں. اور آخری چیز شرم اس کو آنی چاہیے کہ اگر جی بی کے لیے پیسے نہیں ہے, حساس ایریا ہے, فاٹا کے لیے پیسے نہیں ہے, حساس ایریا ہے, اے جے کے لیے پیسے نہیں ہے, حساس ایریا ہے, لیکن ٹریجری کے سارے ایم این ایز کے لیے 1-1 ارب روپے ہے اور وہاں پہ ریلیزز روکنے کا کوئی نام نشان ہی نہیں ہے. لاسٹ کوشچن جی. یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے بھی کہا, سی ایم جی بی نے بھی کہا کہ بجٹ اگر کٹ جو لگا ہے وہ نہیں ملتا ہے تو عوام کو بھی لے کے آئیں گے اور صوبائی اسمبلیوں کے جو اجلاس ہیں وہ قومی اسمبلی کے باہر کریں گے. آپ یہ بتا دیں کہ سیاسی طور پر جب انگلی کٹتی ہے تو بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. کیا آپ لوگوں کی یہ پلاننگ ہے کہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے؟ دیکھیے ہر آپشن ہمارے پاس موجود ہے. کچھ پتے تو ہم نے آپ کو بتا دیے, کچھ اپنے پاس رکھے ہوئے, وہ بعد میں انشاءاللہ ڈسکلوز کریں گے. شکریہ جی, تھینک یو.